دیکھو میں سلامتی کو دریا کی مانند اور قوموں کی شوکت لبریز ندی کی طرح اس کی طرف روا کروں گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 66واں باب 10ویں سے 14ویں آیات مقدسہ۔ یروشلم کے ساتھ خوشی کرو اور اس کے ساتھ شادمان ہو، تم سب جو اس سے محبت رکھتے ہو اس کے ساتھ بڑی شادمانی کرو، تم سب جو اس پر نوحہ کرتے ہو، تاکہ تم چوسے اور اس کے تسلی دے پستانوں سے سیر ہو اور دودھ دوہو اور اس کی ثروت کے پستانوں سے ہیضہ اٹھاؤ، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھو میں سلامتی کو دریا کی مانند اور قوموں کی شوکت کو لبریز ندی کی طرح اس کی طرف روا کروں گا، تب تم چوسو گے اور گود میں اٹھائے جاؤ گے اور گھٹنوں پر تم سے لاڈ کیا جائے گا، اس کی طرح جس کی ماں اسے تسلی دیتی ہے ویسے ہی میں تمہیں تسلی دوں گا، اور یروشلم میں تم تسلی پاؤ گے اور تم دیکھو گے اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری ہڈیاں گھاس کی مانند پھوٹیں گی، اور خداوند کا ہاتھ اس کے بندوں پر ظاہر ہوگا اور اپنے دشمنوں پر غضبناک ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 43 جماعتی جواب۔ اے بیٹی سن، میری بات پر کان لگا۔ اے بیٹی سن، غور کر کے کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کا گھر بھول جا۔ بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا، وہی تیرا خداوند ہے، تو اس کی مطیع ہو۔ جماعتی جواب۔ اے بیٹی سن، میری بات پر کان لگا۔ شہزادی سر تپا حسن افروز داخل ہوتی ہے، اس کا لباس زربفت کا ہے، وہ منقش لباس میں بادشاہ کے حضور لائی جاتی ہے، اس کے پیچھے اس کی کمواری خواصیں تیرے سامنے حاضر کی جاتی ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے بیٹی سن، میری بات پر کان لگا۔ وہ خوشی اور شادمانی سے پہنچائی جاتی ہیں، وہ شاہی محل میں داخل ہوتی ہیں، تیرے بیٹے تیرے آبا کے جانشین ہوں گے، تو ان کو تمام روئے زمین پر سردار مقرر کرے گا۔ جماعتی جواب۔ اے بیٹی سن، میری بات پر کان لگا۔ محبت ابد تک قائم رہتی ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت پہلا کرنتیوں اس کا 13 باب اس کی 4 سے 13 آیت مقدسہ۔ محبت صابر ہے اور ملائم، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نہ زیبا کام نہیں کرتی، خود غرض نہیں ہوتی، غصہ وار نہیں ہوتی، بدگمانی نہیں کرتی، نہ راستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے، سب کچھ باور کر دیتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کبھی جاتی نہیں رہتی، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو بند ہو جائیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناتمام جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچے کی طرح بولتا تھا، بچے کی طرح سمجھتا تھا، بچے کی طرح سوچتا تھا، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتوں سے ہاتھ اٹھایا۔ اب ہم آئینے میں دھندلا سا دیکھتے ہیں، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناتمام ہے، مگر اس وقت اسے پورے طور سے جان لوں گا جیسا میں بھی جانا جاتا ہوں۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں قائم تو ہے، مگر ان میں افضل محبت ہی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 18واں باب پہلی آیت سے 4 آیت۔ اگر تم چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو، تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔
ایک دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے؟ اور یسوع نے ایک بچہ پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تم نہ پھرو اور چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے وہی آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔